اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، آج بیسیکلی ہمیں دو مولوی حضرات کو جواب دینے جن کی ویڈیوز آج کل کچھ زیادہ ہی وائرل ہو رہی ہیں عزاداری اور فضائل کے لحاظ سے۔ ان میں ایک تو سر فہرست جو ہیں وہ مولوی اختر صاحب جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں اور کئی دفعہ فالتو قسم کی بکواسات کر چکے ہیں آل محمد پہ۔ پہلے ہم چلتے ہیں ذرا ان کی ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اب کیا نیا پیغام لے کے ہیں سو کالڈ شیعہ حضرات یعنی اصولی حضرات کے لیے۔ سر پہ چاقو رکھ کے پتھر مار رہے ہیں، چونکہ یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ شمر نے ایسا کیا تھا، ہرملا نے ایسا کیا تھا، کھولی نے ایسا کیا تھا، تلواریں ماری تھی، لہذا ہم بھی تلواریں ماریں۔ لعنت ہو ایسی عزاداری پر، لعنت ہو ایسی عزاداری پر۔ کوئی تار مخانے کا علم بنانے لگے، کوئی چھواروں کا علم بنانے لگے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ابن علی کی روحانیت تک جانا ہے تو روحانی عزاداری چاہیے، مادی عزاداری نہیں چاہیے۔ اس عزاداری کی جرأت سے مخالفت کرے۔ چھواروں کا علم نہیں چاہیے، ابو الفضل عباس کا علم چاہیے۔ لعنت ہو ایسی عزاداری پر، لعنت ہو ایسی عزاداری پر۔ دین کو جب امام زمان بھی آ کر پیش کریں گے تو سنجیدہ مسئلہ بیان کریں گے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں لکھنؤ والوں سے، آپ لوگوں سے کہنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے، اپنے یو پی والوں سے کہتا ہوں کہ جس طرح کی خطابت کی عادت آپ نے کر رکھی ہے، ایک ہنگامہ، ایک شور، ایک کل، ایک بہوا، یہ خطابت تو امام زمان نہیں کریں گے۔ کریں گے؟ امام زمان کی خطابت یو پی کے ذاکروں کی طریقے سے ہوگی یا امیر المومنین کی طرح ہوگی؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ جی عزیزان، آپ نے مولوی صاحب کی بکواس یقیناً سنی ہوگی۔ یہ جو عزاداری پر بکواس کر رہے ہیں، اچھا کما زنی پر اعتراض کر رہے ہیں، کما زنی پہ تو عزیزان اتنی مرتبہ جواب دے چکا ہوں ان حضرات کو، ان کے مجتہدین حضرات کی پوری کتابیں اس کے جواز پر دکھا چکا ہوں۔ خدا کی قسم میں حیران ہوں، جس مسئلے پر اتنی دفعہ بات ہو چکی ہے، اللہ ہی جانے۔ پھر علم پر بھی اعتراض کیا اور حضرت بقیت اللہ کی خطابت کو لے کے بیٹھے ہیں۔ پہلے اعتراض کی طرف چلتے ہیں کہ کما زنی پہ بکواس کرنے والے کے بارے میں عالم ربانی شیخ وحید خراسانی کیا فرماتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، عزاداری از دیدگاہ مرجعیت، ربانی خلخالی کی، صفحہ نمبر 21 پہ وحید خراسانی صاحب کی پوری ایک تقریر انہوں نے کتابی شکل میں یہاں پر چھاپی ہے، پورا ان کا بیان موجود ہے۔ اور پہلا جملہ یہ ہے، وائے در زبان فارسی لعنت کے لیے، آلسو ان دی بریکٹ، وائے یعنی لعنت ہو اس شخص پر جو حسینی شاعر پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ مولوی صاحب عزاداری پہ اعتراض کرنے والے پہ وحید خراسانی لعنت کر رہے ہیں، تو آپ پہ لعنت نہ ہوئی؟ جو عزاداری پہ لعنت کرتا ہے اس کے ماں باپ پہ، اس کے مجتہدین پہ لعنت۔ میں نہیں کہہ رہا، وحید خراسانی کہہ رہے ہیں، ہر اس شخص پہ لعنت جو عزاداری پر اعتراض کرے، اور اعتراض کرنے والے پر لعنت۔ آپ نے تو پھر معاذ اللہ تبرہ کیا، تو آپ پہ کتنی بڑی لعنت ہوگی۔ اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کے اپنے گھر کے مسلک کے علماء مجتہدین ربانی خلخالی وغیرہ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں میں۔ اب علم کی بات آ گئی، یہ شیخ محمد سند حافظ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جی، عزاداری میں جدید رسومات بدعت یا سنت، صفحہ نمبر ہے جی 49، باب نمبر 18، اور واضح عزیزان آپ یہاں پر اس کا موضوع دیکھ سکتے ہیں، علم شفاعت کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر الميزان مجالس میں ایک عام فرد کی طرح شرکت کرتے تھے، اور مجالس کے لیے ان کا اتنا عقیدہ تھا کہ فرماتے تھے کہ یہ جو سیاہ رنگ کے علم و کپڑے امام بارگاہ میں موجود ہیں یہ بھی ہماری شفاعت کریں گے۔ علم عباس تو کجا، عام سیاہ رنگ کے کپڑے بھی، تو پھر عباس کے علم کی کیا شان ہوگی اور کیا جاہو حشم ہوگا۔ ہاں جی مولوی صاحب، تو یہ کہنا جی یہ چھوارے تو پتہ نہیں کیا کیا، استغفر اللہ، ان کے علم بنانا یہ ہے وہ ہے۔ پہلے اپنے مجتہدین حضرات کے اقوال، ان کے فتاویٰ کی طرف تو غور کر لیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ یہ ایسا کرے گا تو وہ ویسا کرے گا، عجیب جہالت مچائی ہے، بکواس کر، لانتی انسان۔ عزاداری پہ لعنت ہے، آپ کے پیدا ہونے پہ لعنت ہے۔ خیر، اب جی حضرت بقیت اللہ کی خطابت، میں عزیزاً معذرت کے ساتھ رقیق الفاظ دہرانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس بندے نے بغیرتی اتنی بڑی کی ہے۔ خیر، اب جی حضرت بقیت اللہ کی خطابت،
مولا جب آئیں گے ان کا انداز امیر المومنین جیسا ہوگا کہ فلاں جگہ کے خطیبوں جیسا. آئے میں ان کی خطابت کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کے امام خمینی صاحب نے لکھا ہے، جو بارہا دکھا چکا ہوں. ادھر ادھر کی ڈینگیں مارتے پھرتے ہیں آپ کے مسلک کے لوگ، جواب نہیں دے سکے. آپ کے امام خمینی صاحب کی کتاب امامت و انسان کامل مطبوعہ لاہور، جلد نمبر 1 ہی ہے جی ماشاءاللہ. خیر، صفحہ نمبر 282. وہاں پہ خمینی صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں لکھا ہے، جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو وہ ایسے احکام لائیں گے جو ہمارے ناقص اجتہادات کے ذریعے استنباط شدہ احکام سے مختلف ہوں گے. جو فقہی اصول و ضوابط ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان سے مختلف ہوں گے. وہ مجتہدین کے ظنون سے اخذ شدہ احکام سے مختلف ہوں گے کیونکہ فقہا کی روش کے برخلاف فرمائیں گے. یہ مولوی اختر صاحب، یہ ہے جی حضرت بقیت اللہ کی خطابت بقول آپ کے ڈیڈی خمینی صاحب. تو میرا خیال اب پتہ چل گیا ہوگا لانتی کون ہے اور برحق کون ہے. جو حضرت بقیت اللہ کی مخالفت کرے یا جس کی مخالفت حضرت بقیت اللہ کرے اس پہ لعنت، اس کے ماں باپ پہ لعنت، اس کے پورے نظام پہ لعنت. جس کے مخالف وقت کا امام ہو اس پہ لعنت. خیر، بے شمار ہے ہی ہے الحمدللہ. شیعہ تو کجا، مخالفین مذہب شیعہ کی کتابوں سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اب عزیزان ہم دوسرے مولوی صاحب کی طرف چلتے ہیں ذرا. اتنی گھٹیا ہو گئی فکر، اتنی گھٹیا ہو گئی فکر کہ اللہ اپنے آپ کو ہم کہے تو اگلے کہتے ہیں کوئی اور بھی ساتھ شریک ہے. میں تو رو رہا ہوں کہ شرک ظلم عظیم ہے اور تو اللہ کے قرآن میں سے شرک پیدا کر رہا ہے. فرماتے ہیں ہلک فی رجلان محب قال و مبغض قال، میرے بارے میں 2 قسم کے بندے تباہ ہو جائیں گے. ایک محبت میں غالی بننے والا. یہ عزیزان آپ نے مولوی تقی یزیدی صاحب جن کی ویڈیو موجود ہے معاذ اللہ، جو یزید کو جنت میں بھی پہنچا چکے ہیں. اب ان کی بات سنیے جی، کس قدر پستی ہے. جہاں قرآن میں جمع کی بات آئی، نحنوں کی بات آئی، وہاں پر جی اللہ کے ساتھ ان کو رکھ دیا گیا. شرک بہت بڑی جی بری بات ہے تو پتہ نہیں کیا ہے، اور تو نے اللہ کے قرآن میں سے بھی شرک ڈھونڈ لیا. اچھا جی مولوی صاحب ذرا معذرت کے ساتھ آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں گے، آپ درود کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ صلی علی محمد والے محمد یا اللہم صلی علی؟ درود یہی ہے نا، اللہم صلی علی محمد والے محمد. یا مومنین اگر اللہ کے ساتھ آ رہے ہیں ہما ساتھ ہی ہے تو کیا شرک ہو گیا؟ اس طرح قرآن میں کئی جگہ، جیسے ان اللہ و ملائکہ، تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرشتوں کو ساتھ رکھا ہے. اور پھر کیا کروں میں، کیا مالی صدوق میں حدیث موجود نہیں ولایتنا ولایت اللہ عز و جل، ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے. جب اللہ خود ساتھ جوڑ رہا ہے تو پھر آپ کیسے شرکی؟ تو مشرک ہونے کا پہلا فتویٰ معاذ اللہ اللہ پہ لگا رہے ہیں. انما ولیکم اللہ، پھر رسول، پھر امیر المومنین. کیا اس میں کوئی قبل و بعد ہے؟ ایک ہی جگہ. کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہی رسول ہے، پھر وہی امیر المومنین ہے. کوئی قبل و بعد ہے اس آیت کے متن میں؟ مولوی صاحب اس طرح کی بہت سی عقلی مثالیں ہیں، بہت سی اس طرح کے دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث سے بھی. عقلم تو خیر بہت ہی سارے ہیں، قرآن و حدیث میں بھی کچھ کم نہیں ہے. تو کیا یہاں پہ کتنی آیات اور روایات آپ کو اس معاملے پہ پیش کی جائیں کہ خیر اب بندہ کیا کرے. اچھا خیر، ہم چلتے ہیں جی مولوی صاحب کے اپنے جملے کی طرف. چلیے یہاں تو اللہ کے ساتھ ملانے کی بات ہو رہی ہے نا. آپ نے بغیر ولایت کے توحید کو بیکار بھی کہا ہے. آپ نے تقی صاحب، آپ نے، یہ میرے ہاتھ میں آپ کے ماشاءاللہ بہت بڑے فتنہ گر مولوی آفتاب جوادی صاحب کی کتاب ہے شہادت ثالثہ تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ. شرعی نہیں کہتا میں اسے شرعی فیصلہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. صفحہ نمبر 8 اور 9 پہ جو آپ کی تقریر انہوں نے چھاپی ہے محمد تقی ملتانی صاحب، صفحہ نمبر 9 پر
یہاں پر آپ نے اس تقریر میں کیا لکھا ہے جی؟ یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ ائمہ اثنا عشر کی ولایت و امامت پر ایمان کے بغیر توحید، عدل، رسالت اور قیامت پر ایمان بے فائدہ ہے اور آخرت میں نجات کا باعث نہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ ائمہ کی ولایت کے بغیر کیا ہے جی؟ یہ سب بے فائدہ، توحید بے فائدہ ہے جب تک ولایت امیر المومنین و ائمہ معصومین نہ ہو۔ جی مولوی صاحب، اگر وہ شرک ہے یہ تو پھر شرک اکبر ہے۔ ہاں جی، حالانکہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس پہ آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ذرا تقی صاحب پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ذرا مجھے سوچ کے بتائیں۔ دوسری بات، وحدانیت خدا کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن وہ وحدانیت ہے کس سے؟ وہ ہے کیا وحدانیت؟ کس کے تھرو ہے؟ یہ آپ کے آیت اللہ اکیل الغروی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، توحید اور حسین، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 14 پہ بحوالہ بہار الانوار ہے ویسے حدیث یہ کافی کی، لیکن بہار الانوار رہے ہیں چوتھے ملے جا کے، چلیں خیر کوئی بات نہیں، حوالہ تو ٹھیک ہے۔ مولا باقر کی ایک حدیث نقل کر رہے ہیں صفحہ 14 پہ، کیا؟ بنا عرف اللہ و بنا وحد اللہ و بنا عبد اللہ۔ اللہ اکبر۔ بنا وحد اللہ، ہم سے ہی وحدانیت خدا ہے۔ بنا، وہی جمع والی بات آ گئی مولوی تقی صاحب، بنا وحد اللہ، ہم سے ہی وحدانیت خدا ہے۔ اس کا یہ جو ترجمہ کرتے ہیں نا، ہمارے ذریعے بیان ہوئی، یہاں ذکر کے کوئی الفاظ نہیں، بنا وحد اللہ مطلقاً۔ ہاں جی مولوی صاحب، کتنے ماشاءاللہ آپ کے گھر سے مشرک نکلیں گے آج؟ پہلا مشرک تو آپ خود ہیں، دوسرے ماشاءاللہ آپ کے اکیل الغروی صاحب۔ کیوں میاں؟ معذرت آپ کو سید میں کہوں گا نہیں، میاں ہی ہیں آپ۔ اچھا جی، اب غلو پہ آ جائیں جی۔ غلو یہ ہے وہ ہے، چلے میں بالخصوص ہمارے انڈیا پاکستان میں رہنے والے جو مومنین ہیں ان کی آسانی کے لیے وہ الکافی کا نسخہ پیش کر رہا ہوں جو ہر مومن کے گھر ہے۔ اول تو بیروت لبنان والا بھی الحمدللہ اس فقیر کے پاس موجود ہے، اس سے بھی دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں نسخہ وہ دکھا رہا ہوں کافی کا جو ہر مومن کے گھر موجود ہے، پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 4 موجود ہے جی، اصول کافی۔ یہ سارے مومنین آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اصول کافی۔ اس میں جی کتاب ایمان والکفر میں صفحہ نمبر 386 پہ یہاں جو باب ہے، باب نمبر 295، کفر کے ستون اور اس کی شاخیں، اس باب کی پہلی حدیث ہے، مولا علی سے بیان کی گئی ہے۔ غلو ہے کیا؟ کہہ تو دیتے ہیں غالی اور مبغض دونوں ہی جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی، گڈ، دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ میں بھی بتاؤں گا مولا علی نے ڈائریکٹ کس کے ہلاکت کی بات کی ہے۔ پہلے الکافی کی اس روایت کی طرف آئیں ذرا۔ مولا علی کی جو طویل روایت ہے وہاں مولا علی فرماتے ہیں جی، غلو کی 4 صورتیں ہیں کے ساتھ آپ کے مجتہدین کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، اور لوگوں سے اپنی غلط رائے کی بنا پر جھگڑا کرنا، کجرائی اور ائمہ سے مخالفت کا اظہار، پس جس نے ایسا کیا وہ حق کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جی غلو۔ عزیزان، اصول کافی سے سادہ مثال اور نسخہ بھی میں نے وہ پیش کیا جو ہر مومن کے گھر میں موجود ہے، الحمدللہ۔ چیک کریں، حوالہ غلط ہو منہ مانگا انعام دینے کو ہم تیار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کافی سے مولا علی نے جو غلو کی تعریف کی ہے الحمدللہ آپ سب کے سامنے بالکل واضح ہے۔ اب ہم صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں بڑھانا گھٹانا یہ وہ کہاں ہے؟ پہلی بات ہی امیر المومنین یہ کر رہے ہیں جو اپنی رائے پر عمل کرے، اس پہ جھگڑا چھیڑے، کجروی اختیار کرے، ائمہ کی مخالفت کرے۔ اللہ اکبر۔ اچھا چلیں، ان کو ذرا تکھی چھری چاہیے ہوتی ہے ہر دفعہ۔ آئیں ذرا ایک دلیل اور آپ کے لیے رکھیں، ہلاک کون ہونے والا اور جہنم میں کون جائے گا۔ مولوی صاحب اس کتاب کو تو شیعہ سنی سارے ہی، بلکہ غیر مسلمین کا بچہ بھی جانتا ہے، نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں جی صفحہ نمبر ہے جی 90، خطبہ نمبر ہے جی یہاں پر 16 اور مولا علی یہاں پہ مطلقاً کیا فرما رہے ہیں جی؟ وَمُقَصِّرٌ فِي النَّارِ، مقصر جہنم میں ہے، مقصر فی النار، مقصر جہنم میں۔
मौलवी तकी यजीदी साहब, माजरत के साथ जो गुलू का कंसेप्ट आप पेश कर रहे थे, मौला अली ने दो टोक अल्फाज में गुलू की पूरी तारीफ की है, और किताब कोई छोटी मोटी नहीं, हमारे मजहब की सबसे बड़ी बुनियादी किताब काफी। ठीक है जी। और डायरेक्ट जिसको जहन्नुमी कहा है मौला अली ने, वो है मुकस्सिर। ये तो खैर सूर्य काफी से भी बड़ा एटम बम है नहजुल बलागा, आप लोगों के नजदीक, मेरे नजदीक नहीं, मैं अल काफी को ज्यादा सराहता हूं। जी मौलवी साहब, पैगी ठंड अजीजान, यहाँ होती है हमारी वीडियो एंड। मौला अली वारिस, यही अदा तो जमाने भर के यजीदियों को जला रही है, दिलों पे छुरियां चला रही है, सदा ये सेहवन से आ रही है। भूल ना जाना यही तो वो जिक्र है कि जिसने, मुझे कलंदर बना दिया।